بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعرات کی رات آج شب جمعہ ہے اور جمعرات کا دن ختم ہو چکا ہے۔ اس شام کے بعد اللہ کے خاص فرشتے اس دنیا پر آتے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے ورق ہوتے ہیں۔ تو میرے اللہ کے حکم سے وہ اس کائنات کے اندر اس دنیا میں آ جاتے ہیں، گھروں کے اندر، چھتوں پر، گلیوں میں، مسجدوں کے دروازوں پر اور مسجدوں کے اندر۔ جو بندہ جو دعا مانگتا ہے وہ فرشتے سونے کے قلموں کے ساتھ چاندی کے ورقوں پر لکھ کر عرش برین اپنے اللہ کے پاس لے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو فرشتوں کی موجودگی میں حکم دے دیتے ہیں کہ جو بندے جو مانگ رہے ہیں ان کو دے دو، اور یہ فرشتے جمعرات کی شام اور جمعے کے دن شام تک اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ابھی اگر آپ دیکھو، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے دو فرشتے تعینات کیے ہوئے ہیں۔ ایک آپ کی نیکیاں لکھ رہا ہے، ایک آپ کی بدیاں لکھ رہا ہے۔ نہ نیکیوں والا فرشتہ آپ کو نظر آتا ہے، نہ بدیوں والا فرشتہ نظر آتا ہے۔ اگر حقیقت کی طرف دیکھا جائے تو انسانوں سے 4 گنا زیادہ تعداد فرشتوں کی ہے اس کائنات کے اندر، لیکن ہمیں ایک فرشتہ بھی نظر نہیں آتا۔ وہ اللہ کی نوری مخلوق ہے اور ہر وقت اللہ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، اور اس میں کچھ قیام کی شکل میں، کچھ رکوع کی شکل میں، کچھ سجدے کی شکل میں، کچھ تشہد کی شکل میں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ ان کی خواہشات تو اور ہے نہیں۔ اس بندے کے اندر اللہ نے 3 چیزیں رکھی ہیں۔ ایک، اللہ نے اس بندے کے اندر روح رکھی ہے، اور دوسرے نمبر پر عقل رکھی ہے، اور تیسرے نمبر پر نفس رکھا ہے۔ لیکن جو فرشتے ہیں ان کے پاس باقی 2 چیزیں ہیں سوائے نفس کے۔ ان کا نفس نہیں، ان کی خواہش نہیں، ان کی طلب ختم ہے، لیکن عقل بھی ہے اور روح بھی ہے۔ لیکن اس بندے کے پاس عقل بھی اللہ نے دی ہے، روح بھی دی ہے، لیکن ساتھ نفس بھی دے دیا ہے۔ نفس ایک امتحان ہے، دل کرتا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن عقل کہتی ہے گناہ نہ کرنا، گناہ نہ کرنا۔ آپ کے نبی نے اس کو ناپسند کیا ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ تو گناہ کر۔ عقل فیصلہ کرتی ہے، یہ وجود عقل کے تابع ہوتا ہے۔ اگر وہ اجازت دے دے تو یہ چل پڑتا ہے، اگر یہ اجازت نہ دے تو یہ نہیں جاتا۔ فیصلہ دماغ کرتا ہے۔ روح اس وجود کا ایک حصہ ہے جس سے عقل کام بھی کرتی ہے اور نفس میں بھی حرکت ہے۔ وجود کے اندر اللہ نے بڑی عجیب سی چیزیں رکھی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کمرہ امتحان ہے۔ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن عقل کہتی ہے، بالکل سوچتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ اگر انسان یہ کام غلط کر لیتا ہے، عقل اس کے ساتھ اتفاق کر جاتی ہے، تو پھر نیکی والا فرشتہ نیکی لکھنے والا نیکیاں لکھتا ہے اور بدی والا بدیاں لکھتا ہے۔ جب تو گناہ کرے گا تو بدی والا بدی لکھ لے گا۔ اور اگر نماز کا وقت ہے، دل کر رہا ہے کہ یہ غریب ہے، میں اس کی خدمت کر دوں، دل کر رہا ہے کہ میں اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کے روح کے لیے، اصال ثواب کے لیے میں کچھ اہتمام کر لوں، تو یہ نیکی ہے۔ مرنے کے بعد اگر آپ اپنے والدین کے لیے کچھ کرتے ہیں تو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔
ہر انسان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر تو خدمت کرتا ہے، لیکن پیٹھ کے پیچھے کوئی نہیں کرتا، پیٹھ کے پیچھے کوئی نہیں کرتا۔ اگر آپ نماز پڑھیں نا، حقیقت کے اندر اگر چلا جائے انسان، تو یہ خدا کی قسم ایک تو اس دنیا کا نفع ہے، باقی آپ کے والدین کے لیے خاص دعائیں ہیں، اس کے اندر خاص دعائیں ہیں۔ اگر آپ نماز کا آخری حصہ دیکھو نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ولی والدی، اے میرے اللہ میرے والدین کو بخش دے۔ دیکھو نا، نماز جب پڑھے گا تو پھر یہ پڑھے گا نا، ویسے تو اس کے پاس ٹائم ہی نہیں۔ اگر 5 وقت، فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت، اتنی بڑی وفا ہے کوئی اپنے والدین کے ساتھ؟ جو لوگ نمازی ہیں وفا وہ کر رہے ہیں اپنے والدینوں کے ساتھ، تو جو بے نماز ہے وہ اپنے والدین کے لیے وفا نہیں کر رہے، بس انہوں نے اپنی زندگی میں اتنی محنت کے ساتھ ان کو پالا پوسا، لیکن آج وہ دعاؤں کے لیے طلب ہے ان کے لیے کہ آج ہمارے جو اولاد ہے ہمیں کچھ پڑھ کر دے، ہمیں کوئی بھیجے، کلام شریف پڑھے، کوئی بھی کسی چیز کا اصالِ ثواب بھیجے، سورۃ فاتحہ پڑھے، سورۃ یاسین پڑھے، لیکن وہ طلبگار ہیں، ان کو ضرورت ہے۔ لیکن ادھر بیٹا نہ نماز کی طرف ہے، نہ بیٹی نماز کی طرف ہے، نہ بیوی نماز کی طرف ہے، وہ اپنے گانے سن رہے ہیں، اپنے ڈرامے دیکھ رہے ہیں، عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، سیر کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، یہ اپنے والدین کے لیے بے وفائی ہے۔ وفا اس میں ہے کہ نماز پڑھ کر اس کے لیے دعا مانگو، یہ ہے اصل کام، یہ ہے اصل وفا۔ اگر تو حلال کا ہے تو پھر حلال والے کام کر، پھر مزہ آئے گا۔ ناظرین، صبح جمعہ ہے، اہتمام کرو نمازوں کا، اور اس کے بعد کل عصر کے وقت ایک سورت پڑھ لینا، اس سے آپ کے گھر کے اندر رونقیں دوبالا ہو جائیں گی، تنگ دستی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں ہوگا۔ نماز عصر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر صرف 7 مرتبہ آپ نے ایک سورت پڑھنی ہے، سورہ کوثر، اور مغرب کی نماز کے بعد عصر کی پڑھ کر مغرب کے بعد ایک سورت ملک، یہ آپ نے نماز مغرب کے بعد پڑھنی ہے۔ یہ طریقہ بتا رہا ہوں۔ عصر کے بعد سورت کوثر، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، اور اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ایک سورت ملک۔ پھر میرے بھائی کمال دیکھنا، ربیع الاول کا مہینہ، اور پھر وہ عمل جس عمل سے آپ کی زندگی کے نقشے بدل جائیں گے، نسلیں بدل جائیں گی، اتنا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔